آپ ایک نعت پڑھ دیں. صلی اللہ علیہ Open ear headphones have ears and not repletion. Inshallah. آئیے. السلام علیکم. تم پر نظر کے مہاراجا جب تو سہانی ساون کی تب مجھ کو بلا نادی جب تو سہانی ساون کی تب مجھ کو بلا پیارے نادی باغن میں تو میں بن کے جب تو جگر میں پاؤں گی تورے سپنوں میں ہو جاؤں گی جب تو جگر میں پاؤں گی تورے سپنوں میں کھو جاؤں گی تھوڑا روپ رچوں گی تجھے سیاں میں ریت کھجور لگی تورے روپ کی جوت سے تو جگ میں کیا جل 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 تورے روپ کی جوت سے جگ جگ میں تورے روپ کی جوت سے جگ میں کیا جل 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 اجیارا ہے اور تورے کے بدل مارے مت کے میں رہی اور چوں تورے سنتے نظر کے مہاراجا فریاد سبحان اللہ. And it's okay for others, even the next Nasim we believe in is Maulana Shakir Assalam Sahib, Sultan Hazrat. Subhanallah, there was on that double face, he was perfect, and new generation to what the generation work even on the rest. Nare Takbir, Nare Risalat, Ya Rasulullah. Can you yeah. برادران اسلام السلام علیکم. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے، مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے، صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے، صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے، بستر مرگ پہ تسکین دل و جاں کے لیے، بستر مرگ پہ تسکین دل و جاں کے لیے، یا نبی کی میرے کانوں میں صدا دی جائے، جو گزرگاہ چلی جاتی ہو طیبہ کی طرف، جو گزرگاہ رستہ، جو گزرگاہ چلی جاتی ہو طیبہ کی طرف، بس وہی راہ گزر مجھ کو دکھا دی جائے، دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر، بزم میلاد نبی گھر میں سجا دی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام اور معزز حضرات، آدمیوں میں بڑا اختلاف ہے، مشہور ہے رنگ اور نسل کا اختلاف، زبان اور بات چیت کا اختلاف، کھانے پینے کا اختلاف، رسم اور رواج کا اختلاف، زندگی گزارنے کے ڈھنگ کا اختلاف، عقیدے اور مسلک و مذہب کا اختلاف، مگر میرے خیال میں کسی ایک آدمی کو بھی اس بات سے اختلاف نہیں ہوگا کہ جو دنیا میں آیا اس کو مرنا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب موت ہماری آئے گی، مرنے کی، مرنے کا ٹائم اور گھڑی کب ہوگی، یہ بھی آدمی کے علم میں نہیں، آدمی نہیں جانتا کہ کب میں مروں گا۔ کیا ہو گیا؟ عام خیال یہی ہے کہ آدمی اپنی موت کے وقت سے آگاہ اور باخبر نہیں، لیکن ہر آدمی کے لیے یہ کہنا صحیح نہیں۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہو گزرے ہیں کہ جو اس بات سے بھی آگاہ ہے کہ ہم کب دنیا سے جائیں گے۔ آدمی یہ بھی نہیں جانتا ہم لوگ کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام تاجدار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، اذا مات الانسان وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع خفقا عليهم۔ اللهم صل على
محمد وعلى آل سيدنا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. انسان جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کے دوست اور احباب اس کو دفن کر دیتے ہیں اور دفن کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں تو ابھی اتنی ہی دور پہنچے ہوں گے کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. عطا ہو ملکان تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے ہوشیار کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے, تیرا مذہب کیا ہے اور تو ان کو پہچانتا ہے یا نہیں. تو ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی بتایا اور کون کامیاب ہوگا کون ناکامیاب ہوگا یہ بھی بتایا. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں مکے یا مدینے کے قبرستان سے گزر رہا تھا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے. پاس ہی میں ایک اور قبر بھی تھی. آپ نے ان دونوں قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر. ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ دونوں کسی بڑی بات میں نہیں عذاب دیے جا رہے. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستنزہ عن البول. ایک آدمی چغل خور تھا اور دوسرا آدمی پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا, استنجا پاک نہیں کرتا تھا. جانور چلا رہا ہو تو وہ پیشاب کر دے تو بچتا نہیں تھا. تو بھائیوں غیبت اور چغل خوری کو تو جناب والا قرآن عظیم میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا بتایا گیا ہے. تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے, مگر حضور فرماتے ہیں کہ وما یعذبان فی کبیر کسی بڑی بات میں. تو علماء اس کا معنی بتاتے ہیں کہ بڑی بات یعنی ان سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا, ان سے پرہیز کوئی بڑی بات نہیں تھی. آپس میں آپ بیٹھتے ہیں, ان کی غیبت, ان کی بات, ان کے خلاف, ان کی شکایت. میرے سرکار فرماتے ہیں تم نے پسے پشت اپنے بھائی کی برائی بیان کی تو یہ غیبت ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جھوٹا ہے تو ہم اسے جھوٹا کہتے ہیں, وہ بے ایمان ہے تب اسے بے ایمان. حضور نے فرمایا یہی غیبت ہے, اور اگر غلط بات کی نسبت تم نے اس کی طرف کی تو یہ افتراء ہو جائے گا, یہ اور بڑا گناہ. تو گناہ تو بڑا ہے غیبت کرنا, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بھائیو نے فی کبیری کسی مطلب یہ ہے کہ اس سے پرہیز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, خالی زبان کی حفاظت کرنا ہے. قبر میں اس سے عذاب ہوتا ہے, اتنا بڑے گناہ کا یہ کام ہے. اور دوسرا آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا, استنجا پاک نہیں کرتا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ منگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس میں ڈال دیا اور اس میں ڈال دیا اور فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا. جب تک یہ ڈالیاں خشک رہیں گی تو اس وقت تک ان کے اوپر عذاب میں تخفیف ہوگی.
علماء فرماتے ہیں اتنا تو آپ نے قرآن کی زبان سے سنا ہوگا، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، تو ڈالیاں بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں گی۔ تو جب تک یہ ڈالیاں کر رہیں گی، ان کی زندگی باقی رہے گی، یہ تسبیح کرے گی، اور اس کی تسبیح کی وجہ سے مرنے والے کے لیے جناب والا آسانی اور بخشش ہوگی۔ تو بھائیوں، اگر درخت کی تسبیح سے مردے کو آسانی ہو سکتی ہے تو قرآن پڑھا جائے گا تو مردے کو آسانی نہیں ہوگی، ذکر کیا جائے گا تو مردے کے لیے آسانی نہیں ہوگی، اس کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام وہ بھی اتنے باخبر تھے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ جانتے تھے۔ روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر تک دعا کی، پھر مسکرا پڑے اور ایک قدم آگے بڑھے تو فرمایا وانت منہم۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا سرکار یہ کیا بات ہو گئی؟ کہا کیا بتائیں، یہاں ایک فاحشہ عورت دفن ہے اور اس کے 5 گنہگار آشنا دفن ہے، مسلمان ہیں، قبر میں ان پر عذاب ہو رہا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے۔ میں یہاں سے گزرا تو انہوں نے درخواست کی مجھ سے کہ سرکار ہمارے لیے بھی کچھ لب ہلا دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر دیجئے۔ میں نے دعا کیا تو ان 5 پر تو تخفیف ہوئی، عورت کی قبر ادھر کنارے تھی تو اس نے پکار کے مجھ سے کہا یا سیدی انام انہم، ارے میں بھی تو انہی کے ساتھ تھی، آپ نے ان کے لیے دعا کی تو میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا وانتے منہم، چل تو بھی انہوں میں سے، تو اس کی بھی بخشش ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آقا سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اسلام کی ہمیں تلقین دی ہے، جس کی ہمیں تعلیم کی ہے، بتایا ہے، وہ صرف زندگی کے اسی ساتھ تک نہیں رہتا ہے، بلکہ جب آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی رابطہ انسان کا اس سے باقی رہتا ہے، اسی تلقین کی۔ اور جاننے والے تو کیسے گزرے ہیں، ابن تیمیہ بہت مشہور آدمی ہیں اور وہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اور یہ واقعہ دوسری تاریخوں میں مروی ہے۔ حضرت خیر نساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت جلیل القدر بزرگ تھے، ان کے انتقال کا وقت آیا تو گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اصبر رحمک اللہ، تھوڑی دیر رکے رہو، اللہ تم پر رحم فرمائے، لأنک ما امرت لم تقضى ولکنی ما امرت به یقضى، تھوڑی دیر صبر کرو، تم کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ قضا نہیں ہوگی، تم اس کو پھر بعد میں بھی کر سکتے ہو، مگر مجھ کو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ قضا ہو جانے والی چیز ہے، تو تھوڑا صبر کرو۔ اور اس کے بعد ایک لوٹا پانی منگایا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، چادر اوڑھ کے سو گئے اور فرمایا ان ما امرک اللہ، اللہ نے جو حکم دیا ہے آئے خود و کر گزرو، میں نے اپنا کام کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں اور غور کریں تو اللہ کے رسول کے غلاموں میں ایسے لوگ ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ موت سے کہتے ہیں کہ رک جا، مگر جناب ملک الموت کو ضرور کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں۔ سبحان اللہ۔
اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا کماؤ گے ویسے ہی کاٹو گے۔ ہمارے سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کر کے بتایا۔ میرے اور تمہارے آقا تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حج الوداع کے موقع پر اعلان فرماتے ہیں، اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ تم آئندہ سال مجھے نہ دیکھ پاؤ، تو دیکھو انتم تسالون عنی، تم مر کے جب خدا کے حضور حاضر ہوگے تو تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو ہدایت کی یا نہیں، اسلام کا پیغام پہنچایا یا نہیں، دین کا سچا رستہ بتایا یا نہیں۔ تو حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1,24,000 غلام اس وقت حجۃ الوداع میں سرکار کے جلو اور ان کے ساتھ میں تھے، ان سب لوگوں نے بیک زبان کہا قد ادیتا وبلغت ونصحت یا رسول اللہ، آپ نے خیر خواہی ہماری خوب کی، خوب اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہم سب کو آپ نے اس کا قائل کر دیا۔ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ یہ دنیا والے میرے تبلیغ کی گواہی دے رہے ہیں، تو بھی اس پر گواہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ کے بارے میں یہ اطمینان کیا کہ 1,24,000 انسانوں سے اس کی گواہی بارگاہ الہی میں میدان عرفات میں یا میدان منی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کروائی۔ یہ حدیث آپ کو صحاح ستہ میں ملی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک بے خیال آ گیا کہ 6 درم گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا 6 چپیاں، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سوچا کہ زندگی کا کیا اعتبار، یہ کہیں روپے رات میں رہ جائیں میرے گھر، اس لیے میں نے ان کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے بیان کرنے والے مورخین فرماتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا دینارا ولا درہما، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال کے بعد نہ دینار چھوڑا نہ درہم چھوڑا، اور دو ایک باغ تھے یہاں وہاں کے، ان کے لیے فرمایا وما ترکنا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکنا ہو صدقہ، ہم انبیاء کے گروہ ہیں، ہماری جو کچھ زمین رہ گئی ہے یہ صدقہ ہوگی، اللہ کے راستے میں وقف ہے، اس سے وہی کام کیا جائے گا جو مسلمانوں کے فائدے کا ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا سے اپنا دامن بالکل صاف کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروردگار قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ہم مجرموں اور گنہگاروں کو حکم دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کیا، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے سامنے مغفرت طلب کی اور اپنے گناہ سے توبہ کیا اور سید عالم نے بھی ان کی سفارش کر دی، تو یقیناً اللہ پاک کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ آج جب یہ حدیث آیت لوگوں کو سنائی جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جب حضور تھے تب کی بات ہے، لیکن روایتیں
کتب احادیث، کتب تفسیر بماد گہل اس کو اعلان کر رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رتبہ اور یہ مرتبہ جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے ان کے حیات کی تحیل تک نہیں تھا، ان کے وصال کے بعد بھی ہے۔ چنانچہ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وصال کے بعد ایک دیہاتی جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، آئے مسجد میں مسلمانوں کا مجمع تھا، ان سے پوچھا آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار بھلا کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں کے دل تو ٹکڑے ٹکڑے تھے، زبانیں کیا ہلاتے، آنکھوں سے اشارہ کر دیا، ہاتھ اٹھا کے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی حجرے میں تشریف، مطلب یہ ہے کہ دنیا سے گزر گئے ہیں۔ وہ گئے، قبر انور کو دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے دفن کے بعد آپ کی قبر پر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پروردگار نے آپ کو رسول بنایا اور آپ پر کتاب اتاری، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، گناہ کیا، وہ آپ کی بارگاہ میں آوے۔ سرکار میں تو آ گیا، آپ بھی لب ہلا دیجیے، آپ بھی ہاتھ اٹھا دیجیے، آپ بھی سفارش کر دیجیے۔ یہ کہا، رویا، اور اس کے بعد سرکار کی شان میں دو شعر کہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہ القاء والحکم۔ وہ پاک ذات کی دنیا میں جتنے لوگ زیر زمین دفن کیے گئے ہیں ان سب سے آپ افضل ہو، برتر ہو، بہتر ہو، بالا ہو، اور آپ کے جسم پاک کی خوشبو سے ساری زمین اور اس کا شکم بات تھا۔ میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ رہ رہے ہو، جس میں آپ بس رہے ہو۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فطاب من طیبہ القاء والحکم۔ اور آپ کے جسم کی برکت سے ساری دنیا مٹ رہی ہے۔ حضرت امام سحمودی رحمۃ اللہ یا سبہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک صحابی اپنے گھر میں سو رہے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی ایک دیہاتی آیا ہے اور میری قبر پر ایسا ایسا کہہ گیا ہے، آپ جاؤ اور جا کر کے ان کو بتا دو، الا انہ قد غفر لہ، بے شک میں نے سفارش کر دی اور اللہ نے اس کو بخش۔ بھائیو، بیان کرنے کے لیے تو جو کچھ بھی کہے، دعویٰ کرنے کے لیے جو کچھ بھی کہے، لیکن حق یہ ہے کہ آج بھی کوئی معمولی آدمی بھی واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے آ کرنے والے۔ میرے استاد حضرت مولانا سلیمان صاحب، آپ جانتے ہاں، بھاگلپوری، وہ بہار کے رہنے والے تھے، صبح ہے نا یوپی ہندوستان کا، تو وہ فرماتے تھے کہ مولانا ظفر الدین صاحب حضرت اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید، وہ فرماتے تھے کہ پٹنے میں ایک نواب صاحب تھے اور ان کی خدمت میں ان کا ایک نائی حجامت بنانے والا خادم بھی لگا رہتا تھا، اور وہ ان لوگوں پہ بڑا منہ لگو تھا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ جن سے کچھ ہنس بھی لیتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں، اور وہ ناسمجھ نہیں ہوتے مگر اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ناسمجھ بن بھی جاتے ہیں۔ بیچ میں ایک اور قصہ سن لو۔ محدث اعظم ہند حضرت مولانا سید محمد صاحب اشرفی کچھوسوی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارا مبارک پور پورا انہی کے گھرانے کا مرید تھا۔ حضرت آتے مبارک پور میں
تو ایک شاہ صاحب تھے، وہ مرید تھے حضرت کے، نجیب اللہ شاہ نام ان کا تھا۔ تو بیٹھے حضرت محمد صاحب اطمینان ہو تو فرمایا نجیب اللہ شاہ، کہا جی حضور، کہا یہ بتاؤ کہ اگر کسی سال محرم اور عید دونوں ایک دن جمع ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تو نجیب اللہ صاحب اتنے تو بیوقوف نہیں تھے، یہ نہیں سمجھا کہ میں زندگی تو بڈھے ہو گئے، داڑھی پک گئی، کبھی محرم اور عید ایک ساتھ نہیں جمع ہوئی، دونوں بڑا فاصلہ ہے، جمع کیسے ہوگی؟ مگر ہاں ضرور بتایا جائے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو کیا بات ہے، آپ خوش ہو تو خیر، ہم بیوقوف بھی نہیں۔ یہ بیچارہ بھی ایسے ہی تھا۔ نواب صاحب دو بھائی تھے، ان دونوں بھائی کا خیال ہوا کہ حج کے لیے چلے، تو خیال یہ ہوا کہ خادم کی ضرورت ہوگی ہی، بھائی نے اس کو بھی لے لے ساتھ۔ برہ نام تھا اس کا، اس خادم کا نام کیا تھا؟ برہ۔ میں دبا رہا تھا تو بڑے بھائی نے کہا وہ برہ کہاں کیا؟ میں نے کہا بھائی حج کا موسم آ گیا، تم حج کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا صاحب سرکار دیکھیے، ہر بات کا مذاق اچھا ہوتا ہے مگر مدینہ مکہ کا مذاق اچھا نہیں۔ ہمیں آپ نے غریب ہی سمجھ کے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جا تو سکتا نہیں ہے، تو مسلمان ہے جو وہاں جانے کے لیے نہیں کرتے گا۔ تو نے کہا نہیں، مذاق ہم نے نہیں کیا تھا، ارے تم روز ہمارے ساتھ رہتے ہو، ہم دونوں بھائی جا رہے ہیں تو حج کرنے کے لیے بھی چلے چلو، ساتھ میں ہم لے چلیں گے۔ او ہو نحال ہو گیا، گئے مکہ شریف میں گئے، حج کیا، فراغت ہوئے تو مدینہ شریف حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ کے حاضری ہوئی۔ اب جانے کا وقت آیا تو ایک دن پھر نواب صاحب کو مذاق سوجھا، کہنے لگے برہ کہا کیا؟ ارے کہا بھائی حاجی ہو گئے، مدینے کے زائر ہو گئے، زیارت کر لیا، یہاں سے کچھ پروانہ بھی اپنے لیے بنوایا ہے کہ ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ تو کہیں پروانہ یہاں سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروانہ مانگو۔ تو بیچارے نے سمجھا واقعی کوئی کچھ لکھ پڑھ کے ملتا ہوگا، پہنچ گیا، لارو ملار رو رہا ہے، یا رسول اللہ ہم لوگ سنا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں غریب اور امیر سب برابر، لیکن آج آپ نے نواب صاحب کو پروانہ دے دیا اور ہمارا پروانہ نہیں، جو پروانہ ملے ورنہ ہم یہی سر پٹک کے مر جائے۔ آنکھ لگ گئی تو ہاتھ میں اس سے کسی نے پکڑا دیا، آنکھ کھلی تو دیکھا ریشم کا کپڑا ہے، لپٹا ہوا ہاتھ میں ہے۔ اب یہ بیچارہ جو پڑھا لکھا کیا کہا واہ واہ پروانہ مانگ رہے تھے، مل گیا، نہال ہو کے گیا، پہنچا نواب صاحب کو، نواب صاحب پروانہ مل گیا۔ تو اب نواب صاحب سے حیران ہونے کی باری تھی، ہنسی کی ٹھیس حقیقت میں شک نہ بن جائے، ہنسی کی ٹھیس حقیقت میں شک نہ بن جائے، مذاق ہم نے کیا تم لگے قسم کھانے۔ نواب صاحب نے مذاق کر نہیں کیا تھا اور جناب والا برلا نے کھولا، پڑھا، اس پر نور کے الفاظ میں لکھا تھا البرۃ بریء من النار، برہ جہنم کی آگ سے بری، البرۃ بریء من النار۔ تو بھائی بات یہی ہے کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے آپ کے لیے لائے، اس میں انہوں نے ہم کو اپنے گزرنے والوں سے بالکل الگ نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیے مولانا لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں، پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ہدایہ آج 800 سال سے یہ کتاب مولویوں کے درس میں ہے،
سب پڑھتے ہیں. اب یہاں آ کے جو جھگڑا کریں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ للمرء ان اجل ثواب اعماله من صدقة او صلاة او صيام او غیرها لمن شاء. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے مسلمانوں کو یہ حق دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ اپنے نیک عمل کا ثواب اپنے مردہ بھائیوں کو پہنچائیں. اور بات بھی ٹھیک ہے جی، ایک دو بات ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اتیتم المقابر فقولوا السلام علیکم دار قوم مومنین انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون انشاءاللہ. اے مسلمانوں جب تم قبرستان میں جاؤ تو اس وقت میں تم کہو السلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو اے مسلمانوں کے گھر والوں. اور سبحان اللہ، وہ آبادی ہو گئی ہے، ہاں مسلمانوں کا گھر ہو گیا. اے مسلمانوں کے گھر والوں انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون، تم پہلے آ گئے اور ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بخشے اور ہمیں بخشے. تو ایصال ثواب یہ اجر ہے. اور یہ سن لو، سوائے معتزلہ کے کلمہ پڑھنے والوں میں کسی قوم نے اس کا اختلاف نہیں کیا. صرف ایک معتزلہ گمراہ فرقہ ہے. تو آج اگر کوئی انکار کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ معتزلی ہے، ورنہ عیسیٰ ثواب جو پہنچاؤ تو مردے کو پہنچتا ہے. اس کی اصل ہے یہ 40ویں دن، 20ویں دن، 10ویں دن، 30ویں دن، یہ جب بھی ہو آپ کو توفیق ہو پہنچائیے. یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اسی دن پہنچاؤ گے تو پہنچے گا اور دوسرے دن نہیں پہنچ. یہ تو اپنی آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن مقرر کر دیا وہاں یہ اہتمام کریں گے. حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، دعوت کی مجلس تھی. وہاں ایک نوجوان بچہ تھا، وہ ایک بیت رونے لگا. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ صاحبزادے کیوں رو رہے ہو؟ ہاں صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں جو انتقال کر گئی ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اپنے کسی مرنے والے کو بخش دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو حضرت محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن آج کل تو قوالی لوگ اللہ اللہ جہاں نہیں پڑھنا چاہیے وہاں پڑھتے ہیں. تو اب وہ زمانے میں تو اولیاء کرام میں سے تھے، ان کے پاس یہ لا الہ الا اللہ کلمے کا ذکر تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کلمے کا اس کا ذکر کرو تو پورا کلمہ ساتھ دو کرو. تو میں نے کہا کہ بیچاری کی ماں کی پریشانی میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار ان کلموں کا ثواب پہنچ جائے اس کی ماں کو. تو وہ ہنسنے لگا. تو میں نے کہا صاحبزادے کیا ہو گیا؟ کہا سرکار اب تو میری ماں بڑی خوشی سے ہنس کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اس کی فرما دی. تو حضرت محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی نہیں تھی کہ اتنا کلمہ پڑھو تو بخش دیا جائے گا، مسلم کی نہیں تھی، مگر بزرگوں نے اس کو لکھا تھا اور حدیث کی کتابوں میں تھی. تو میں نے اس بات کا یقین کہ واقعی یہ حدیث ہے اس بچے کے کشف سے کیا. نہیں سمجھا؟ یعنی اس بچے کی ماں پہلے رو رہی تھی، میں نے بخش دیا تو جناب والا وہ خوش ہو گئی اور اس سے عذاب اٹھ گیا. تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبھی تو میں نے وہ عمل کیا تو اس کا فائدہ اس کی ماں کو پہنچا. اور اس حدیث سے مجھے یہ پتا چلا کہ
یہ بچہ جو بتا رہا ہے کشف کی بات اپنے، وہ صحیح ہے، واقعی اس کی ماں پر عذاب ایسا ہوا، تب تو میں نے پڑھا اور اس کو فائدہ پہنچا۔ تو حدیث سے میں نے کشف کے ساتھ صداقت کا پتہ چلا کہ بچے کا کشف صحیح ہے، اور کشف سے میں نے اس چیز کا پتہ چلا۔ تو انسان ثواب اور بزرگوں کو اعمال خیر پہنچانے سے انکار کرنا یہ آدمیوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کیا ہوگا، آدمیوں کو کام نہیں ہوگا۔ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے عزیزاء و اقربا نہیں جی، سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کچھ کمی نہیں ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب در مختار کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ وہ جو میں نے ترجالی قول پر ڈالنے کا ذکر کیا تھا آپ سے کہ حضور نے ڈالا، تو اسی حدیث کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی قبر پر ہے جب ڈالی کی تسبیح سے مغفرت ہوگی تو پھول تسبیح پڑے گا تو نہیں مغفرت ہوگی، تو بدل جاؤ نا، اس لیے علماء نے ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سورہ فاتحہ کا ثواب آپ ساری دنیا کو پہنچائے تو ہمارے اور تمہارے وہاں کمی ہے، اللہ کے بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ وہ تمام مردوں کو سورہ فاتحہ کی، پورے سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچے گا۔ ایک روٹی پہنچائی تو اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹا نہیں جائے گا مردے میں، بلکہ سب کو اس روٹی کا ثواب پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں تفریق و کمی و بیشی نہیں ہے۔ ہاں، جس نے اللہ کے بندے کے لیے آپ نے یہ ایصال ثواب کی مزید برپا کی ہے، ان کے لیے چاہنے والے بیچارے مسلمانوں نے کتنا کیا پڑھا گیا تھا، یہ تو میرے پڑھنے میں نہیں آتا۔ یہ نبوی کیا ہے؟ سورہ یاسین 90 کی تعداد میں، اور یہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ ہے، یہ کتنا ہے؟ 185,000۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ اخلاص ہے، یہ 134,000، اور جناب ہے ہاں درود شریف ہے، یہ 25,000 مرتبہ۔ پورا قرآن 21 مرتبہ یہ پڑھا گیا ہے۔ اور جو کچھ بھی کھانا وغیرہ وغیرہ ہوا ہو اس سلسلے میں، آئیے اب ختم کر دیں۔ ہاں، سلام بعد میں پڑھیں گے، یہ انشاءاللہ ثواب کر دیجیے آپ۔ جی ہاں، آئیے مولانا ختم پڑھیے، ختم پڑھیے آگے۔ Ik wil u nu vragen dat Ishaq naar voren komt. Ishaq, kom naar voren voor de 4 koers. Nee, andere gaat het wat benaderen. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر الوسواس من شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس
بالله من شر الوسواس الخناس التي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المؤمنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبيا من رجالكم ولكن رسول خاتم النبيين قال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم.
والے شان والے فضل والے شان والے ایک نظر قرآن والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جس دن کے پہنچے اور آپ کا دیدار دیکھے اور آپ کے قدموں کو چومے آپ کے قدموں کو چومے اور بھول جنت کے لٹائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا در ہو میرا در اور سامنے ہو روز انور حسنین کا صدقہ کرم کر غوث کا صدقہ کرم کر اور چشم و دل کر دو منور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے قرآن شریف کلمہ شریف سورہ یاسین اور بھی جو کچھ یہاں ذکر کیا گیا تیرا کھانے وغیرہ کا جو انتظام کیا ہو مولا پاک اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سستے میں اسے قبول فرمائے اس کا اجر و ثواب اپنی رحمت کے حساب سے دے یا اللہ یہ ثواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین کی نظر ہے ان کے صدقہ و فیض میں خلفائے راشدین مہاجرین انصار صحابہ صحابیات بنات طیبات ازواج مطہرات اولیاء کاملین علماء مقربین کی بارگاہ میں نظر ہے مولا پاک خصوصی حضور غوث پاک حضور خواجہ صاحب حضور خواجہ بہاؤالدین نقشبند حضور خواجہ شیخ صاحب الدین فاروقی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ارواح طیبات کی نظر ہے کہ خصوصیت کے ساتھ محمد اسماعیل صاحب جن کے لیے بزم قائم کی گئی انتظار کے ثواب کے لیے یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا فرما درجات بلند فرما ان کے بچوں ان کے پسماندگان پر فضل فرما فرما دین اسلام پر ہم سب کو استقامت بخش اللہ پاک بیماروں کو شفا دے مقروضوں کو باعث قرض سے دوش فرما پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ مسلمان حل و حرم عرب و عجم میں پریشان حال ہے مولا پاک تو ان پر فضل فرما
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق دمهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بلادهم. اللهم افسد تغادرهم. اللهم اجعلهم مقبولين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين العالمین. اپنا فضل فرما کرم فرما. جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما. جانے سے پہلے سب کو بخش دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جائیے میں اس سے پہلے بھی یہاں آیا تھا. اس وقت آپ کی مسجد کا یہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اب جو آیا تو مسجد کیا ہے, آپ نے بڑا شاندار اسلامی قلعہ بنایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک سے پہلے حضور نے جو مسجد بنوائی تھی تو وہ کھجور کا کھمبا تھا اور چھت پر. حضرت عثمان غنی نے ساگون کی لکڑی منگائی اور جناب والا اس کی چھت بنوائی. کھمبے پتھر کے بنوائے, نقش و معیار. لوگوں نے دیکھا تو حیرت کیا کہ واہ صاحب یہ کیا بنا ڈالا آپ نے چھپر کی جگہ پر یہ سب. تو کھڑے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا میرا خدا تو یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد بناؤ گے تو اتنا بڑا مکان, جیسی مسجد بناؤ گے اس سے زوردار مکان. تو میں نے زوردار مسجد بنائی کہ جنت میں میرا مکان بھی زوردار ہو. آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق دے. جیسے بنانے کی توفیق دی اسی طرح آباد کرنے کی بھی. آمین آمین. بہت بہت شکریہ.